بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری کلاس نمبر 31 ہے، اور جیسے ہم نے گزشتہ 2-3 کلاسز میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہماری جو ہے اس کتاب کی الفصل الثالث ہم نے شروع کی ہے۔ الفصل الثالث کا موضوع ہے طبقات فقہا، اور اس الفصل الثالث کو 4 مباحث میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3-4 نشستوں کے اندر ہم نے پہلی بحث مکمل کر لی ہے، جس کا جو موضوع تھا فقہائے حنفیہ کے طبقات۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم انشاءاللہ دوسری بحث جو المبحث الثانی طبقات الفقہاء الشافعیہ یہ پڑھیں گے۔ حضرت نے تفصیل کے ساتھ فقہائے شافعیہ کے طبقات اور اس حوالے سے جو کچھ اہم نکات ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ جو مبحث ثانی ہے اس کو مختلف عنوانات کے تحت چند پوائنٹس میں تقسیم کر کے اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس مبحث ثانی کا ترجمہ کریں گے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر کلاس نمبر 31 میں ہم طبقات فقہاء شافعیہ کا جو موضوع ہے یا المبحث الثانی جو ہے فصل کا، اس کا خلاصہ چند پوائنٹس میں سمجھتے ہیں۔ تو طبقات فقہاء شافعیہ کا جو موضوع ہے المبحث الثانی، اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے اس کو ہم یوں تقسیم کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت نے لکھا ہے کہ جس طرح حنفیہ کے ہاں علامہ ابن کمال پاشا نے فقہاء حنفیہ کو 7 طبقات میں تقسیم کیا تھا، تو شافعیہ کے ہاں علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے، حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے فقہاء شافعیہ کو 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ تو ان 5 طبقات کا خلاصہ ہم پڑھیں گے کہ کس طبقے سے کیا مراد ہے، اور جب تیسرا طبقے کا تذکرہ ہوتا ہے نا مجتہد مقید، اس کے تحت 2 باتیں بڑے اہم ہوگی، ایک کہ 3 فوائد، اور دوسرا تخریج کے 2 مفہوم، یہ دونوں بھی حضرت نے اس طبقہ ثالثہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ تو ہم ترتیب وار پہلے ان 5 طبقات کا تعارف سمجھتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ الحافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کے بقول فقہاء شافعیہ کا جو طبقہ اولا ہے، پہلا طبقہ، وہ کہلاتا ہے مجتہد مطلق مستقل۔ مجتہد مطلق مستقل کی تعریف حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو کی ہے، اس کو اگر آسانی کے طور پر سمجھے تو یوں تعریف ہوگی کہ یہ ایسی شخصیت ہوتی ہے جو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتی، نہ اصول میں نہ فروع میں، اور کسی متعین مسلک کی پابندی بھی نہیں کرتی، بلکہ اس کو اتنا استقلال حاصل ہوتا ہے کہ یہ شرعی دلائل سے شرعی احکامات کو مستقل طور پر اخذ کرتا ہے اور لیتا ہے۔ تو یہ ہے مجتہد مطلق مستقل، کہ یہ مستقل طور پر شرعی دلائل سے شرعی احکامات کو حاصل کرتا ہے، کسی کی بھی تقلید نہیں کرتا۔ تو یہ ہے پہلا طبقہ جس کو مجتہد مستقل کا نام دیا ہے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے۔ دوسرا طبقہ ہے جس کو حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے مجتہد مطلق منتسب کا نام دیا ہے، اور اس کا تعارف ہم نے گزشتہ فقہاء حنفیہ کے طبقات کے تحت ذکر کیا تھا، علامہ نووی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح ابو اسحاق اصفرائینی رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ تو اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ فقیہ ہے جو مجتہد مطلق تو ہے، اور لیکن اس کا طرز اجتہاد اور اس کا جو منہج اور طریقہ اجتہاد ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے طرز اور منہج اجتہاد کی طرح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اکثر اجتہادات امام شافعی رحمہ اللہ کے اکثر اجتہادات کے موافق رہتے ہیں، اور آپس میں زیادہ تر اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس طرح کے حضرات کو اگرچہ مجتہد مطلق ہوتے ہیں، لیکن ان کو امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اس نسبت کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے امام شافعی کی تقلید کی ہوتی ہے، بلکہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کا منہج اور طرز اجتہاد وہ امام شافعی کی موافق ہوتا ہے۔
اب اس کے اندر کون کون سے حضرات آتے ہیں؟ تو بہت ساری مثالیں دی ہوئی ہے، امام مزنی رحم اللہ، امام ابو ثور رحم اللہ، امام ابن المنذر رحم اللہ، اس طرح کے بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے وہ کی ہے۔ البتہ اس طبقے سے متعلق ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ یہ حضرات امام شافعی کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ان کا طرز جو ہے امام شافعی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے ان کو امام شافعی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان حضرات سے تقلید کو بالکل نفی کرنا اور یہ کہنا کہ یہ حضرات تقلید بالکل نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت تک یہ درست نہیں ہے جب تک کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حضرات نے جو ہے مجتہد مطلق کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے ان تمام علوم کا احاطہ کر لیا تھا اور مجتہد مستقل کے مرتبے پہ فائز ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ ان میں سے اکثر حضرات ایسے نہیں ہیں، تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے تقلید کی نفی کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بعض مسائل میں ایک امام جو ہے وہ کسی دوسرے امام کی تقلید کر بھی لے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ مجتہد مطلق کے درجے پر فائز نہیں ہے۔ تو اس لیے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت کا یوں جواب ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار اگر یہ تقلید کر بھی دے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں مجتہد مطلق کی اہلیت نہیں تھی۔ بہرحال تو یہ ہے مجتہد مطلق منتسب کی اس کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا طبقہ۔ تیسرے طبقے کا نام ہے مجتہد مقید۔ مجتہد مقید کی تعریف وہی ہے جو حنفیہ کے ہاں مجتہد فی المذہب کی تعریف ہے، یعنی یہ ایسا مجتہد یا ایسا فقیہ ہوتا ہے جو اپنے امام کے مذہب کو الگ سے دلائل کے ذریعے ثابت کرتا ہے، لیکن جب یہ اپنے امام کے مسلک کو بیان کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے تو دلائل کے اندر وہ اپنے امام ہی کے بیان کردہ اصول اور قواعد کو ذکر کرتا ہے، ان سے تجاوز نہیں کرتا، یعنی اصول کے اندر اپنے امام کی تقلید کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں مجتہد مقید کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو اپنے مسلک کی کو دلائل سے ثابت کرتا ہے اور ان دلائل کے اندر وہ انہی اصول و قواعد کو ذکر کرتا ہے جو اس کے امام نے ذکر کیے ہیں۔ یہ تو ہے مجتہد مطلق کی تعریف۔ لیکن اس کے علاوہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے مجتہد مقید کے حوالے سے ایک دو اور باتیں بھی ذکر کی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو مجتہد مقید ہوتا ہے یہ فقہ کا عالم بھی ہوتا ہے، اصول فقہ میں بھی اس کو مہارت ہوتی ہے، دلائل اور احکام کی تفصیل کو بھی جانتا ہے، قیاس اور قیاس کے طریقوں سے بھی واقف ہوتا ہے، تخریج اور استنباط کی بھی اس کو خوب مشق حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوتی ہے۔ فقہ کا بھی عالم ہوتا ہے، اصول فقہ کا بھی، دلائل اور احکام کا علم ہوتا ہے، قیاس کے طریقوں کا بھی اس کو علم ہوتا ہے، تخریج اور استنباط کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہوتا ہے۔ البتہ چونکہ یہ اصول اور قواعد کے اندر امام کی تقلید کرتا ہے تو اس لیے اس بات کے اندر جو ہے یہ امام کا مقلد ایک قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ البتہ یہ جو مجتہد مقید ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کے حضرات کے اندر عمومی طور پر دو چیزوں کی کمی ہوتی ہے، ایک علم حدیث اور دوسرا لغت عرب، کہ اس میں یہ حضرات عمومی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو یعنی کہ اس تیسرے طبقے میں رکھا گیا ہے اور سابقہ طبقے کے اندر اس کو نہیں رکھا گیا۔ تو بہرحال یہ بات بھی ہے مجتہد مقید کے حوالے سے کہ یہ تخریج وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں ان میں کچھ کمزوری بھی ہوتی ہے۔ اب اس کے تحت حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے پھر 3 فوائد ذکر کیے ہیں اور تخریج کے 2 مفہوم بھی ذکر کیے ہیں جو حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ 3 فوائد سب سے پہلے جو حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو مجتہد مقید ہے وہ کسی خاص فقی مسئلہ میں یا کسی خاص فقی باب کے اندر مستقل طور پر اجتہاد کرے اور فتویٰ دے، یہ ممکن ہے، یعنی مطلق تمام فقہ کے اندر تو اس کی صلاحیت نہیں ہوتی اجتہاد کی، یہ مطلق اجتہاد کی، لیکن کسی خاص مسئلے میں یا کسی خاص فقہ کے باب کے اندر چیپٹر کے اندر اس کو اجتہاد اور مجتہد مطلق کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے اور یہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مجتہد مقید جیسے حضرات جو ہے ان کے کاموں میں سے ایک اہم کام جو ہے وہ تخریج کا بھی ہے، یہ مسائل کی تخریج بھی کرتے ہیں۔ اب تخریج کا کیا مطلب ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، پہلے تیسرا فائدہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ یہ حضرات تخریج کا کام بھی کرتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب مجتہد مقید جو ہے کسی غیر منصوص مسئلے میں تخریج کا کام کر لے، تخریج کا مطلب ہم پڑھیں گے، اور تخریج کر کے وہ فتویٰ دے دے، تو اب اس فتوے پر اگر کوئی شخص عمل کرے گا تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص اپنے امام کے مسئلے پہ عمل کر رہا ہے، یعنی تقلید کر رہا ہے، یا یہ نہیں کہیں گے؟ مثلا ایک فقہاء شافعیہ میں سے کسی مجتہد مقید نے تخریج کر دی، اب کوئی شافعی مقلد ہے وہ اس تخریج پہ عمل کرتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسئلے پہ عمل کر رہا ہے؟
تو اس بارے میں دو قول ہے، ایک امام الحرمین جوینی اور ابن صلاح رحمہ اللہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ بھئی ایسا شخص امام ہی کا مقلد سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے تخریج پہ عمل کیا ہے، اور جس مجتہد نے تخریج کی ہے اس نے اپنے امام کے اصولوں کے مطابق تخریج کی ہے، تو یہ بھی اپنے امام کا مقلد سمجھا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جو ابو اسحاق شیرازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسئلے کو امام شافعی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اسی مجتہد مقید کی تخریج کہا جائے گا، اور اس کے امام شافعی کی رائے نہیں کہیں گے۔ تو بہرحال یہ تیسری رائے۔ اب جیسے کہ ہم نے فائدہ نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ مجتہد مقید تخریج کا کام بھی کرتا ہے، تو تخریج کا مطلب کیا ہے، کہ تخریج کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تخریج کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کسی مسئلے میں امام کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی، امام کی کوئی رائے نہیں آئی، امام کی طرف سے کوئی قول موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مجتہد مقید اس میں تخریج کرتا ہے۔ اس صورت میں تخریج کا کیا مطلب ہوگا کہ وہ اپنے امام کے اصولوں کے مطابق اس مسئلے کا حکم معلوم کرتا ہے قرآن و سنت سے، اور اس کو کوئی نہ کوئی اپنے امام کے اصولوں کے مطابق کسی مسئلے کے حکم نکال کر اس کا حکم بتا دیتا ہے، اور اس مسئلے کی دلیل میں وہ ایسی دلیل پیش کر دیتا ہے کہ جو اس امام نے پہلے کسی اور مسئلے میں پیش کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے تخریج کا پہلا مطلب، کہ کوئی ایسا مسئلہ سامنے آیا مجتہد مقید کے سامنے کہ جس میں امام صاحب یعنی اس کے امام کی طرف سے کوئی رائے موجود نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا، اپنے امام کے اصولوں کے مطابق اس مسئلے کا حکم نکالا، اور اس مسئلے کے حکم کی دلیل کے طور پر ایسی دلیل اور ایسے اصول ذکر کر دیے جو خود اس امام نے کسی اور مسئلے کے تحت یا کسی بھی جگہ ذکر کیے تھے۔ تو یہ ہے تخریج کا یعنی کہ پہلا مفہوم، کہ یہ پھر اس نئے مسئلے کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے۔ تو اب اس طرح کی حالت کے اندر لکھا ہے کہ کبھی ایک مجتہد مقید جو ہے اس کی تخریج دوسرے مجتہد مقید کی تخریج کے مخالف ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، کہ ایک مجتہد مقید نے اصولوں کی روشنی میں اس مسئلے کا ایک طرح سے تخریج کر دی، اور دوسرے مجتہد مقید نے امام کے اصولوں کی روشنی میں دوسری طرح تخریج کر دی، تو یہ جو ہے اس تخریج میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں تخریج کو شافعیہ کے ہاں وجہن کہتے ہیں، اور جو حضرات اس طرح کا کام کرے ان کو کہتے ہیں اصحاب الوجوہ۔ تو یہ ہے تخریج کا پہلا مفہوم۔ جہاں تک تخریج کا دوسرا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ امام سے 2 مختلف صورتوں میں 2 مختلف نصوص منقول ہے، مطلب 2 مسائل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مسئلے میں امام صاحب نے ان کے امام نے ایک رائے دی ہے، اور دوسرے مسئلے میں امام نے دوسری رائے دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجتہد مقید کے سامنے کوئی تیسرا مسئلہ آیا، وہ تیسرا مسئلہ ایسا ہے کہ جو ان دونوں مسائل کے قریب ہے، جو یہ مجتہد مقید کے سامنے جو تیسرا مسئلہ آیا، اس تیسرے مسئلے میں تو امام سے کوئی نص موجود نہیں ہے، لیکن وہ تیسرا مسئلہ امام کی طرف جو امام سے جو 2 مسائل پہلے سے امام سے منقول ہے آ رہے ہیں، اور ان 2 مسائل میں امام نے رائے دی ہوئی ہے، ان دونوں مسائل کے قریب ہے یہ تیسرا مسئلہ۔ تو اب یہ مجتہد مقید کیا کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور ان دونوں مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کے ساتھ اس نئے مسئلے کو ملحق قرار دے کر اس کا حکم اس پہ بھی لگا دیتا ہے، کہ بھئی اس امام نے مثلا امام شافعی نے فلاں مسئلے میں جو یہ والا قول اختیار کیا ہے، یہ جو نیا مسئلہ آیا ہے یہ اس کی طرح ہے، لہٰذا یہاں پر بھی وہی قول اختیار کریں گے۔ اس طرح کی صورتحال میں اس مسئلے کو مخرج کہتے ہیں، مخرج۔ تو یہاں پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی تخریج کے اندر یہ ضروری ہے کہ یہ جو مجتہد مقید نئے مسئلے کو امام کے جس مسئلے کے ساتھ ملحق قرار دے رہا ہے، امام کے جس مسئلے کے ساتھ ملحق قرار دے کر اس کا حکم بھی وہی والا بتا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں مسائل یکساں ہوں اور دونوں مسائل میں فرق نہ ہو۔ جیسے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں عبدن کا لفظ ہے، کہ جو شخص کسی مشترکہ غلام میں اپنا حصہ آزاد کرے تو وہ باقی آزادی کے لیے غلام کی قیمت لگائی جائے گی، تو وہاں پر عبدن کا لفظ ہے، تو کیا اس میں امتن اور باندی بھی شامل ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے تخریج کر کے شامل کیا ہے کہ ہاں بھائی یہ اسی کی طرح ہے، اور یہاں پر بھی وہی حکم لاگو ہوگا۔ تو بہرحال تخریج کا دوسرا مفہوم یہ ہے، ایسی صورت میں تخریج کو مخرج کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا تیسرا طبقہ اور اس کے تحت کی تفصیلات۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے طبقے کی طرف، جس کو فقیہ النفس اور حافظ مذہب کا نام دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو چوتھا طبقہ ہے یہ ان حضرات کا ہے جو مجتہد مقید سے کم درجے کا ہوتا ہے، مجتہد مقید سے کم درجے کا ہوتا ہے، اور لیکن یہ فقیہ النفس بھی ہوتا ہے، اور اپنے امام کے مذہب کا حافظ بھی ہوتا ہے۔ اپنے امام کے مذہب کا حافظ ہوتا ہے مطلب اپنے امام کی تمام آراء اور فقہ اس کو علم ہوتی ہے، اس کو علم ہوتا ہے ان کا، اور اپنے امام کے مذہب کے دلائل کو بھی دلائل بھی اس کو معلوم ہوتے ہیں۔
تو یہ شخص ہوتا ہے چوتھے طبقے کا فقیہ النفس اور حافظ مذہب۔ اچھا جی، یہ تو ہے اس کا نام سمجھ لیجئے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ان کا کام زیادہ تر بس اپنے مسلک ہی سے ارد گرد ہوتا ہے۔ مثلا ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو دلائل سے مضبوط کرتا ہے، مؤید کرتے ہیں، اور مسائل کی صورتیں بیان کرتے ہیں، اور اضافی باتوں کو حذف کرتے ہیں، تمہیدات قائم کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کا کام ہوتا ہے اپنے امام کی فقہ کو مزید مرتب کرنا، مزید اس کی تسہیل کرنا، اور اس میں اس کی مزید تشریح اور توضیح کرنا، اور اس کو دلائل سے ثابت کرنا۔ یہ کام ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی یہ مختلف اقوال میں ترجیح بھی دیتے ہیں کہ امام کا ایک مسئلے میں 2 قول ہے تو اس میں ترجیح کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مہذب اور منقح کر کے اپنے امام کی رائے کو آگے پیش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو چوتھا طبقہ ہے یہ اس تیسرے طبقے سے کمزور ہوتا ہے۔ اور کمزور کیوں ہوتا ہے اس کی حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے 4 وجوہات بیان کیے۔ نمبر 1 کہ یہ چوتھا طبقہ ہے یہ حفظ اور یادداشت میں اس تیسرے طبقے سے کمزور ہوتا ہے، ایک۔ نمبر 2 اسی طرح ان کو اس چوتھے طبقے کو تخریج اور استنباط کی وہ مشق حاصل نہیں ہوتی، وہ مہارت جو اس تیسرے طبقے کو حاصل ہوتی ہے تخریج کی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ اصول فقہ میں اتنے ماہر نہیں ہوتے جس طرح کہ یہ ماہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ اصول فقہ کا علم ان کے لیے بھی ضروری ہے لیکن اتنی مہارت نہیں ہوتی ان کو جتنی کی مجتہد مقید کو ہوتی ہے۔ پھر اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہے نا کچھ علوم کے اندر یہ تیسرے طبقے سے کمزور ہوتے ہیں، کچھ جو اجتہاد کے لیے جو علوم ضروری ہوتے ہیں نا تو اس میں یہ تیسرے طبقے سے ذرا کمزور ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہو گیا کہ یہ حضرات ان سے ذرا کمزور ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں حضرت نے پھر یہ بھی لکھا ہے کہ 4 صدی ہجری کے آخر تک آنے والے اکثر متاخرین کی یہی حالت تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو متاخرین ہیں 4 صدی ہجری کے بعد آنے والے ان کی یہی حالت تھی، یہ فقیہ نفس اور حافظ نفس ہے، حافظ مذہب ہے، لیکن تیسرے طبقے کو یہ نہیں پہنچ پاتے۔ انہوں نے اپنے مسلک کی کتابیں تصنیف کی اور انہی کو مدون اور مرتب کیا، اور اسی طرح ان حضرات کے باقی فتاوی بھی بعد میں مرتب ہوئے، یعنی چوتھے طبقے کے حضرات کی فتاوی بھی بعد میں مرتب ہوئے، لیکن یہ اپنے ہی مسلک کی توضیح اور تشریح کرتے ہیں اور نئے نئے مسائل بھی اخذ کرتے ہیں، یعنی قیاس پر عمل کر کے، یعنی ایسا قیاس جو لا فارق ہو، تو جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ غلام کے اندر باندی شامل ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان حضرات کے فتاوی بھی بعد میں مرتب ہوئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں طبقے کی طرف، حافظ مذہب و ناقل مع ضعف، یعنی یہ وہ حضرات ہیں جو سب سے آخری درجے میں آتے ہیں۔ یہ حضرات حافظ مذہب تو ہوتے ہیں، یعنی اپنے امام کا مسلک ان کو حفظ ہوتا ہے، ان کے دلائل بھی حفظ ہوتے ہیں، مشکل اور واضح تمام مسائل ان کو یاد ہوتے ہیں، اور یہ نقل کا کام کرتے ہیں، یعنی اپنے امام ہی کے مسلک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن ان حضرات میں قیاس اور دلائل کے قیام میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، قیاس کے اندر اور دلائل کے قیام میں، دلائل جب ذکر کرتے ہیں تو ان میں یہ حضرات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان میں کمزوری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ان کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے امام کے منصوص مسائل اور واضح مسائل کو آگے نقل کرے، اور اسی طرح بعد کے جو مجتہدین تھے، یعنی سابقہ جو چاروں طبقے کے مجتہدین ہیں، ان کی تفریعات اور تخریجات کو آگے نقل کرے۔ تو ان پر ہم اعتماد تو کر سکتے ہیں لیکن فقط نقل کے اندر ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، قیاس اور اجتہاد میں ان پر یعنی کہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ہے ان کے بارے میں، یہ دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ جن مسائل میں اگر سابقہ مجتہدین کی کوئی رائے اگر موجود نہ ہو تو یہ ان میں کچھ نہ کچھ تأمل و غور و فکر کر کے واضح مسائل کی روشنی میں جو ہے وہ قیاس کا کام بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ اجتہاد کی وہ صلاحیت ان کو نہیں ہوتی جو گزشتہ ان کو ہوتی ہے۔ اور یہ حضرات 2 طرح کا اجتہاد کرتے ہیں 5ویں طبقہ والے، ایک کہ ایک ایسا مسئلہ سامنے آیا کہ بالکل بعینی ہی وہی مسئلہ تو پہلے مجتہدین نے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن بالکل اس کے قریب مسئلہ مجتہدین نے، سابقہ مجتہدین نے ذکر کیا تھا، تو یہ اس مسئلے پر قیاس کر کے اس مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں۔ دوسرا قیاس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ضابطے سے پر عمل کرتا ہے، یعنی اپنے امام یا سابقہ مجتہدین نے جو ضوابط اور اصول بتائے ہیں ان ضوابط اور اصول کے تحت اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے، نیا مسئلہ، تو وہ اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا بہت کم ہے کہ ضابطوں سے جواب دیا جائے، عمومی طور پر مسائل ہی پر قیاس کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے 5واں طبقہ۔ اس 5ویں طبقے کے حوالے سے 2-3 چھوٹے چھوٹے نکات اور بھی حافظ ابن صلاح نے ذکر کیے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ذکر کیا ہے حافظ ابن صلاح نے کہ اس طبقے کے فقہا جو ہے یہ بھی ان کے لیے بھی فقیہ نفس ہونا شرط ہے،
کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اپنے امام کے مسلک کو نقل کرنا اور اسی طرح کچھ نہ کچھ قیاس کرنا، یہ کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بھی فقیہ النفس ہونا شرط ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ فقیہ النفس ہونا پیچھے تمام فقہا کے لیے تمام طبقات کے لیے شرط ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ یعنی یہ ایک عام فتوے سے متعلق ذکر کی ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں یہ گمان کرتا ہو کہ میں فتوے کا اہل ہوں، اور وہ تو اس کو نہیں چاہیے کہ وہ فتویٰ دے جب تک کہ دوسرے علماء کا اس پر اعتماد نہ ہو، کیونکہ انسان اپنے نفس کو متہم سمجھے، یعنی اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے۔ اور اسی طرح یہ بات انہوں نے امام ابو المعالی وغیرہ کے حوالے سے ذکر کی ہے کہ جو شخص اصولی بھی ہو، خوب ماہر بھی ہو، فقہ میں تصرف بھی کر سکتا ہو، تو بھی اس کے لیے اتنی صلاحیت سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے کہ اتنی باتوں سے، بلکہ یہ ذاتی معاملات میں بھی وہ دوسرے علماء سے فتویٰ پوچھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اجتہاد یا فتویٰ دینے کے لیے بہت بڑی صلاحیت ضروری ہے، صرف اصول فقہ میں یا فقہ کے اندر صرف کچھ مہارت کافی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے، جس طرح حنفیہ نے طبقات ذکر کیے تھے اس طرح شافعیہ کے طبقات یہ ہیں جو حافظ ابن صلاح نے ذکر کیے ہیں، اور حضرت نے لکھا ہے کہ حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں بھی اس طرح طبقات ہے، اگرچہ یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے جس طرح حنفی اور شافعیہ کے ساتھ ہے کہ حنفی اور شافعیہ نے ذکر کیے ہیں باقاعدہ نام ذکر کر کے، لیکن پھر بھی ان کے طبقات ہے۔ تو بہرحال یہ طبقات شافعیہ والی بحث کا خلاصہ تھا۔ اب اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر کتاب میں دیکھ کر کریں گے۔